الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندیکھا انسنا۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ سدو جیسی خبیث روح کے بارے میں بات کی تھی، اور آج بھی ہم ایک ایسی اندیکھی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کی عقل سے پرے ہے، جو انسان کی سوچ سے اوپر ہے، ایک حقیقت جو حقیقت لگتی ہے مگر حقیقت میں ہوتی نہیں، ایک آواز، ایک آہٹ جو انسان کو ڈرا دیتی ہے۔ وہ انسان کو نظر آتی ہے لیکن اس کے آس پاس کے لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ کسی سنسان راستے پر کسی شکل میں وہ اس انسان کے سامنے تو آتی ہے لیکن اس کے آس پاس کے لوگوں کو وہ نظر نہیں آتی۔ تب لوگ کہتے ہیں کہ شاید تم جو دیکھ رہے ہو وہ کوئی چھلاوا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چھلاوا۔ چھلاوا کیا ہوتا ہے، کہاں رہتا ہے، اسلام چھلاوے کے بارے میں کیا کہتا ہے، آج انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سنسان ہائی وے اور سنسان جو راستے اور سڑکیں ہوتی ہیں وہاں پہ چھلاوے ہوتے ہیں جو اپنی شکلوں کو بدل بدل کر انسان کو ڈراتے ہیں۔ آپ کا گزر کبھی کسی سنسان راستے سے ہوا ہوگا تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا، مانو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، یا شاید پیچھے کوئی کھڑا ہے، یا شاید کوئی ہمیں آواز دے رہا ہے۔ یا جب چلتے ہیں تو ایسا بھی لگتا ہے کہ ابھی کسی بھی موڑ پر کوئی اچانک سے سامنے آ جائے گا، یا کار چلاتے وقت اچانک سے کوئی سامنے سے گزرتا ہے، کوئی بچہ، کوئی عورت یا کوئی بھی چیز، یا اچانک سے کار سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی چیز سامنے آ کر ٹکرا جاتی ہے۔ جب ہم گاڑی سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ یہ چھلاوے کیا ہوتے ہیں؟ آئیے اس کو جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، یہ اپنے کسی دوست کے فنکشن میں کہیں جا رہا تھا۔ وہاں اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کا گزر کسی سنسان راستے سے ہوتا ہے، ایک سنسان راستہ جس پر سناٹا چھایا ہوا ہے اور آس پاس جنگل ہی جنگل ہے۔ یہ شخص اپنی بائک لے کر وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک راستے میں اس کی بائک خراب ہو جاتی ہے۔ یہ شخص بائک کو چیک کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ سنسان راستہ ہے، ہوائیں چل رہی ہے اور جھاڑیوں میں سے آوازیں بھی آ رہی ہے، جانور بول رہے ہیں، جگنو چمک رہے ہیں، اور ماحول بہت ہی خطرناک اور وحشتناک اور ڈراؤنا ہوتا جا رہا ہے۔ اس شخص کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، لیکن یہ ڈر کی وجہ سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ اچانک سے اسے کچھ آوازیں آتی ہیں، کوئی اسے پکار رہا ہوتا ہے، اس کا نام لے رہا ہوتا ہے۔ تب یہ شخص ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا ہے۔ ناظرین، جیسے ہی یہ شخص پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، پیچھے کوئی نہیں ہوتا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ سنسان راستے پر بس کوہرا چھایا ہوا ہے لیکن کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چھلاوے سنسان راستوں پر آتے ہیں، انسان کو شکل بدل کر بہکاتے ہیں۔ کبھی کسی خوبصورت عورت کی شکل میں آتے ہیں، کبھی دوست کی، رشتہ داروں کی شکل میں آتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور جب انسان ان کے ساتھ چلتا ہے تو یہ یا تو اسے غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں، راستہ بھٹکا دیتے ہیں، یا پھر اسے ہلاک کر دیتے ہیں، اسے کسی تالاب میں یا ندی کی طرف دھکا دے دیتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہندوستان میں سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں ہائی وے پر چھلاوے واس کرتے ہیں، وہ رہتے ہیں، یا کوئی ہائی وے ہے اس میں جو ایکسیڈنٹ کا ایریا ہوتا ہے، جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر درگھٹنا سمبھو ہے، ایکسیڈنٹ زون ہوتا ہے،
تو ایسی جگہوں پر بھی مانا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ چھلاوے ہوتے ہیں جو شکلیں بدل کر انسان کو ڈراتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ چھلاوا کیا چیز ہے؟ آئیے تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں۔ چھلاوا یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھل کپٹ کرنے والا، یا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے اونچی اونچی چھلانگیں لگانے والا۔ چھلاوا اسی بھوت کو کہتے ہیں کہ جو چھل یا کپٹ کی وجہ سے انسان کو پریشان کرتا ہے یا اسے دھوکہ دیتا ہے، اس کے ساتھ چھل کرتا ہے، شکلیں بدل کر انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اپنا راستہ بھول جاتا ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کوئی شخص گاڑی لے کر کہیں پر جا رہا تھا، اچانک اس کی گاڑی کے سامنے کوئی عورت آ گئی، یا کسی بچے کو بھاگتے ہوئے دیکھا، کسی جانور کو اچانک سے سامنے آتے ہوئے دیکھا۔ ایک واقعہ سننے میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے بکری کے بچے کو ایک پل پر دیکھا، تو اس نے اس بچے کو توق کر یہ سوچا کہ میں اس کو گاڑی میں لے کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے جیسے ہی اس بچے کو اپنے کندھے پر توکا اور لے کے گاڑی کی طرف گیا، تو جب پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ بکری کا بچہ تو اس کے کندھے پر ہی تکا ہوا ہے، اس کے کندھے پر بھی لدا ہوا ہے، لیکن اس کے پیر وہاں تک ہے جہاں سے یہ اس کو اٹھا کر لایا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے میں آتی ہے، یہ سارے چھلاوے ہوتے ہیں۔ چھلاوا ایسا بھوت ہوتا ہے کہ جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے، یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اونچی اونچی چھلانگیں لگاتا ہے اور انسان کے سامنے ناچتا ہے، اسے ڈراتا ہے اور اسے دھمکاتا ہے۔ چھلاوے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کمزور ترین بھوت ہوتا ہے، انسان کو ڈائریکٹ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے کہ اس کے دوستوں کی، عزیزوں کی شکلوں میں آ کر، اس کے کسی جانکار یا پہچان والے کی شکل میں آ کر اسے اپنے جال میں پھنساتا ہے، اسے سنسان راستوں میں لے جا کر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ چھلاوے کے اور بھی بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ ناظرین، قبرستان یا شمشان میں یا کسی دلدل میں کبھی کبھی آگ لگ جاتی ہے یا آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کسی قبرستان میں قبر سے آگ نکلی، یا کہیں شمشان میں جگنوں کی طرح آگ لگی اور بجھ گئی، یعنی چمک کر غائب ہو گئی۔ جیسے دیے کی لو ہوتی ہے، اس لو کی طرح کبھی آگ جلتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ اس طرح کی آگ قبرستان یا شمشان یا کسی دلدل والے ایریے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لوگ اسے بھی چھلاوا کہتے ہیں، اسے انگلش میں ول اور دا وسپ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو قبرستان اور شمشان یا دلدل میں لگنے والی آگ ہے، یہ کوئی چھلاوا نہیں، بلکہ سائنس کی مانے تو سائنس کے حساب سے قبرستان، شمشان یا دلدل میں کچھ زمین سے ایسی گیس نکلتی ہے جو آکسیجن ہوا کے ساتھ مل کر آگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کچھ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بجلی کی طرح کوئی چیز چمکتی ہے اور ایک آگ سی لگ جاتی ہے۔ تو یہ کوئی بھوت نہیں، لوگ اسے بھوت کا نام دیتے ہیں، یہ کوئی چھلاوا نہیں، بلکہ یہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے۔ بہرحال، لیکن رات کو جب لوگ سنسان راستوں سے گزرتے ہیں اور وہ قبرستان یا شمشان میں اس طرح کی آگ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً انسان ڈر ہی جائے گا۔ ایک جگنو کے چمکنے سے ہی انسان کا دل ہل جاتا ہے، تو پھر آگ تو آگ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس آگ کو اپنے ایک شعر میں ذکر کیا ہے۔ جو آگ قبرستان یا شمشان میں چمکتی ہے، جسے لوگ بھوت سمجھتے ہیں، اسے ہندی میں اگیا بیتال کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں اس کا ذکر کرتے ہیں: جگنو چمکے پتا کھڑکے مجھ تنہا کا دل دھڑکے، جگنو چمکے پتا کھڑکے مجھ تنہا کا دل دھڑکے، ڈر سمجھائے کوئی پون ہے یا اگیا بیتالی ہے۔ چھلاوا اسے شیپ شفٹر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اصل کام ہوتا ہے الگ الگ شیپ میں شفٹ ہونا، روپ بدلنا، اپنی شکلیں بدلنا، اور یہ شکلیں بدل کر انسان کو ڈراتا ہے۔ ناظرین، چھلاوا صرف کسی ایک قسم کا نام نہیں، بلکہ چھلاوے کی بہت ساری اقسام ہیں۔ چھلاوا بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ آنکھوں کا دھوکہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی ایک چھلاوا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جو ہوتی نہیں، ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، اسے بھی چھلاوا کہا جاتا ہے۔ آنکھوں کا دھوکہ، ایلیوژنس، یہ ساری چیزیں چھلاوے میں آتی ہیں۔
اسی طرح ریگستان میں ایک چھلاوا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے آگے پانی کا تالاب ہے، پانی ہے، لیکن جب بندہ اس کے قریب جاتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے، یعنی ریت کے ذروں پر جب دھوپ گرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ تو یہ بھی ایک آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ایک ایلیوژن ہوتا ہے جسے چھلاوے کا نام دیا جاتا ہے۔ ریگستان میں ہونے والے چھلاوے کو مراج کہا جاتا ہے اور عربی میں اسے سراب بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ چھلاوے کی پہچان یہ ہے، یہ اپنی آنکھیں نہیں جھپکتا، اپنی پلکیں نہیں جھپکتا، آنکھیں بند نہیں کرتا، بالکل ایک ہی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی آنکھوں کی پتلی بہت جلدی گھومتی ہے، جیسے کسی پرندے کی آنکھ بہت جلدی گردش کرتی ہے، اسی طرح چھلاوے کی آنکھیں بھی بہت جلدی گھومتی رہتی ہیں۔ اور یہ آنکھیں اسی لیے نہیں ملاتا کہ انسان اسے پہچان لے گا، کیونکہ انسان تو پلکیں بھی چھپکتا ہے اور اس کی آنکھوں کی پتلی بھی دائیں بائیں اوپر نیچے گھومتی ہے، لیکن چھلاوے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تو تھی لوگوں کی باتیں چھلاوے کے بارے میں، اور جب لوگ چھلاوے کی بات کرتے ہیں تو اس ڈر کی تصویر میں ایک اور کردار ابھر کر آتا ہے جس کا نام بیتال ہے۔ یہ بیتال کیا ہوتا ہے؟ ہندی کہانیوں میں اس کا ذکر کثرت سے ملتا ہے اور لوگ اسے مانتے ہیں کہ بیتال بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک وجود ہوتا ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ برگد کے پیڑ پر الٹا لٹکا ہوا ایک وجود ہوتا ہے جس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے اور بالکل بے جان سا پڑا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو کبھی کبھی نقصان پہنچا دیتا ہے، اسے بیتال کہا جاتا ہے۔ بیتال کا ذکر پرانی کتابوں میں موجود ہے، لیکن بیتال اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ بیتال انسان سے بدلہ لیتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، سیم وہی کام کرتا ہے جو چھلاوا کرتا ہے۔ چھلاوا جس طرح شکلیں بدل کر انسان کو پریشان کرتا ہے، بیتال کسی مردے کے جسم میں آ کر انسان کو ڈرا کر پریشان کرتا ہے۔ بیتال کا کسی مردے کے جسم میں آ کر اسے زندہ کرنا، اسے ہندی میں آواگمن کہا جاتا ہے۔ آواگمن کا مطلب ہوتا ہے ایک روح کا دوسرے بدن میں داخل ہونا، اسے آواگمن اور عربی میں تناسخ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں آواگمن اور تناسخ کا عقیدہ رکھنا ایمان کے خلاف ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، چھلاوے اور بیتال کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چھلاوے اور بیتال کا اسلام میں کوئی سیدھا ذکر نہیں ملتا، لیکن اگر ہم ان کو شیطان اور جنات سے جوڑیں تو جنات اور شیطان کا وجود اسلام میں موجود ہے۔ اگر چھلاوے اور بیتال کو ہم شیطان اور جنات سے جوڑتے ہیں تو اس طرح کے جنات پائے جاتے ہیں جن میں وہ صفات موجود ہیں جو چھلاوے اور بیتال کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں۔ جنات مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اقسام پر پیدا کیا ہے۔ نمبر 1، وہ جنات جو سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جنات جو فضا میں ہوا کی طرح ہوتے ہیں، بالکل ہلکے اور ہوا کی طرح ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ قسم جو مکلف جنات کی ہے، وہ جنات کہ جن پر حساب و کتاب بھی ہے۔ جس طرح ہم انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ جس طرح ہم انسانوں کا حساب و کتاب آخرت میں ہوگا، ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا اور نیک کاموں کا ثواب دیا جائے گا، اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں، انہیں بھی ان کی عبادتوں کا ثواب اور گناہوں کا عذاب دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی جناتوں کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ جناتوں پر لکھی گئی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں جناتوں کی بہت ساری قسموں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک جن جس کو غول کہا جاتا ہے، یہ جنگل میں ظاہر ہوتا ہے اور انسانوں کو ڈراتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی بیابان جنگل میں ہوتا ہے تو یہ اس کے سامنے آ کر بھیانک شکلوں میں اسے ڈراتا ہے، حتیٰ کہ اسے مار بھی دیتا ہے۔ ایک جن کی قسم وہ ہے جو وضو میں انسان کو وسوسے ڈالتی ہے، اسے ولہان کہا جاتا ہے۔ یہ وضو کرنے والے کو بھلا دیتا ہے کہ اس نے کس حصے کو دھویا، کس حصے کو نہیں دھویا، یا اس کا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا۔ اسی طرح جنات کی ایک قسم ہے خنزب، یہ وہ جن ہوتا ہے جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔
آدمی کو کنفیوز کر دیتا ہے کہ وہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہے یا دوسری رکعت پڑھ رہا ہے، نماز سے اس کا دھیان بھٹکا دیتا ہے اور اس کا دل کہیں اور لگا دیتا ہے۔ اسی طرح جنات کی ایک اور قسم ہے جسے عفریت کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے طاقتور اور خبیث جن ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت بلقیس کا واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون اس تخت کو میرے پاس لے کر آئے گا؟ تب ایک جن نے کہا تھا کہ میں اس تخت کو آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے لا دوں گا۔ تو وہ جن عفریت تھا، ایک خبیث اور بڑا جن تھا۔ اسی طرح ناظرین، عفریت کے علاوہ اور بھی جنات کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چھلاوے اور بیتال، جن کا ہم چرچا سنتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سنسان راستوں پر چھلاوے دیکھے یا کسی شمشان میں بیتال کو دیکھا، اسی طرح لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بیتال کو قابو میں کر کے اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جنات ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چھلاوے اور بیتال جنات ہی ہوں، کیونکہ چھلاوے اور بیتال کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ شکلیں بدلتے ہیں، وہ انسان کو پریشان کرتے ہیں اور آنکھیں نہیں جھپکتی ہے، اس طرح کی باتیں، ان میں سے کچھ باتیں جنات میں پائی جاتی ہیں۔ چھلاوے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہوتا ہے، ہوا کی طرح ہوتا ہے، تو جنات کی بھی ایک قسم ہے جو کمزور اور ہوا کی طرح ہوتی ہے۔ اور جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ ان برے جناتوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہی شیاطین کبھی چھلاوے کے روپ میں، کبھی بیتال کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں اور انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ ناظرین، بیتال کے حوالے سے آپ نے سنا تھا کہ یہ کسی مردے کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اس پروسیس کو آواگون کہا جاتا ہے اور عربی میں تناسخ کہتے ہیں۔ یہ آواگون اور تناسخ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ آواگون اور تناسخ کا عقیدہ اسلام میں رکھنا یہ انسان کو مسلمان ہونے سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، وہ واپس لوٹ کر نہیں آتی، اور اس جسم میں دوسری روح بھی نہیں جاتی، بلکہ وہ جسم فنا ہو جاتا ہے، اس کی روح برزخ میں رہتی ہے۔ اور اسی طرح اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں لوٹتا، اس کا دوبارہ جنم بھی نہیں ہوتا۔ پنرجن، آواگون، تناسخ، یہ ساری چیزیں اسلامی عقائد کے خلاف ہیں۔ تو ناظرین، بیتال، چھلاوے، چڑیل اور جتنی بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور جتنی بھی اس طرح کی باتیں جو انسانوں میں مشہور ہیں، الگ الگ طرح کے بھوت، یہ سارے ہی جنات کی اقسام میں سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی جنات اور دیگر بھوت پریتوں کی باتیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔